الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفا الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اللہ الرحمن الرحیم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل وسلم وبارک علی ذات المحمدیت والآل عدد خلقک یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث معزز و محترم منتظمین میلاد النبی کانفرنس، مجھے دعوت دی تھی سید شفقت گیلانی شاہ صاحب، اور ان سے فون پہ بات ہوئی تھی اور مجھے کوئی معلوم نہیں ہے کہ وہ کون ہے اور کسی کو بھی نہیں جانتا، البتہ یہ ضرور جانتا ہوں کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے ان کا تعلق ضرور کچھ نہ کچھ صاحب میلاد سے ہے، کوئی نسبی تعلق ہو یا حسبی تعلق۔ سادات گیلانیہ تشریف فرمائے ہیں، حسنی نسبت رکھتے ہیں، مولا علی کا ولایت کا سایہ ہوتا ہے اور فاطمۃ الزہرا کے دودھ کی نسبت ہوتی ہے۔ آج کی اس مجلس میں میری عادت ہے میں بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہم بات کو سمجھیں، اور جب ہم بات کو سمجھ جائیں گے تو پھر سوچیں گے، چونکہ جب تک بات کی سمجھ نہ آئے تو انسان سوچتا نہیں ہے، اور جب تک انسان سوچے نہیں تو اس کے خیالات میں یکسوئی پیدا نہیں ہوتی، اور جب تک اس کے خیالات میں یکسوئی پیدا نہ ہو تو اس کے تصورات درست نہیں ہو سکتے، اور جس انسان کے تصورات درست نہ ہوں وہ ایمان کی تصدیق حاصل نہیں کر سکتا۔ ایمان کی تصدیق کے حصول کے لیے تصورات کا درست ہونا اور تخیلات کا درست ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے قرآن نے دو لفظ استعمال فرمائے، سمیع اور شہید۔ سمیع کہتے ہیں سننے کو، اور شہید کہتے ہیں جسم و جان کے ساتھ حاضر رہنے کو، یعنی اپنے تخیلات کو بھی حاضر رکھنا ہے تاکہ آپ سنیں اور دل اور دماغ حاضر رہیں، اور جب دل اور دماغ حاضر رہتے ہیں تب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے، اور علم انسان کے دماغ کو روشن کرتا ہے۔ علم کس چیز کو روشن کرتا ہے؟ انسان کے دماغ کو روشن کرتا ہے، اور تقوی اور محبت اور پرہیزگاری سے انسان کے دل کا جنریٹر چارج ہوتا ہے، یعنی تقوی سے دماغ روشن،
علم سے دماغ روشن اور تقوی سے دل روشن. اور دل اور دماغ کی روشنی ہی ایک ایسا نور ہے جو انسان کو نور مصطفیٰ سے ملاتا ہے. جن قوموں کو یا جن افراد کو یا جن اشخاص کو دل کی روشنی حاصل نہیں ہو سکتی، دل کا نور حاصل نہیں ہو سکتا، وہ کبھی نور مصطفیٰ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. چونکہ یہ سارا سلسلہ ہی ایک نور ہے. سارا سلسلہ ہی کیا ہے؟ نور ہے. مثلا قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. اب اللہ جب زمین اور آسمان کا نور ہے تو کائنات کے ہر ذرے میں ایک نور موجود ہے. کائنات کے ہر ذرے میں ایک کیا ہے؟ نور موجود ہے. چونکہ اللہ نور السماوات والارض. سماوات وہ کائنات جو بالائی سمت میں موجود ہے. اوپر کی جو بھی شے ہے اس کو ہم آسمان ہی کہتے ہیں، اس کو سماوات ہی کہتے ہیں. یعنی آپ غور کیجئے کہ بلندی اور پستی ہر شے کا نور اللہ کے نور سے. اللہ نور السماوات والارض. اور وہی نور پروردگار عالم کا کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس نور کو ہم کیا سمجھتے ہیں اور وہ نور کس طرح کا ہے. اس نور کی حیت کیا ہے، اس نور کی کیفیت کیا ہے. ہم سمجھتے رہے کہ وہ نور اس طرح کا ہے جس طرح سورج کا نور ہے، یا ہم سمجھتے ہیں وہ نور اس طرح ہے جس طرح یہ بلب کا روشنی ہے. ہم اس کو نور سمجھتے ہیں. لیکن وہ جو نور حق ہے وہ اس سے وراء الورا ہے. وہ تو اس کا خالق ہے. وہ تو اس کا کیا ہے؟ خالق. یہ تو اس کی مخلوق ہے. تو اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. اب اس نے اپنے اس نور کو متعارف کرانے کے لیے کائنات میں اپنے ہی اس نور سے ایک نور بھیجا. اللہ کے تعارف کے لیے اگر نور ہی کی بات تھی تو سورج کافی تھا، کیونکہ اس کے پرستار بھی بہت. سورج پرست نہیں. اس کے تعارف کے لیے اگر نور ہی اسی قسم کا تھا تو چاند کی پوجا کرنے والے بہت ہیں، ستاروں کی پرستش کرنے والے بھی بہت ہیں، آتش پرست وہ بھی بہت ہیں. مگر اللہ کہہ رہا تھا میرا نور اس رنگ میں نہیں ہے جس رنگ میں سورج ہے، اس رنگ میں نہیں ہے جس رنگ میں چاند ہے. میرا نور اس رنگ میں نہیں ہے جس رنگ میں ستارے. میرا نور اس رنگ میں نہیں ہے. تم اگر میرا نور دیکھنا چاہو گے تو میں اس نور کا ایک حصہ، اسی نور کا ایک حصہ تمہارے درمیان بھیجوں گا. اب دیکھیے اللہ نور السماوات والارض. پھر فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، کہ تمہارے پاس میری طرف سے میری پہچان کے لیے ایک نور آیا. میری پہچان کے لیے ایک نور آیا. پھر وہ نور جو تمہارے پاس آیا، وہ جو نور تمہارے پاس آیا اس کی خود کیفیت کیا ہے. دیکھیے قد جاءکم من اللہ نور. اللہ نور السماوات والارض. اس نور کو سمجھیے تاکہ ہم کسی مقصد کی بات تک پہنچیں. اللہ بھی نور ہے زمین و آسمان کا. اس نے بھیجا بھی ہے نور. قد جاءکم من اللہ نور. خود اس نے کہا کہ نور آ گیا، وہ بھی نور ہے، آنے والا بھی نور ہے.
خود جو آیا ہے اس نے بھی یہی کہا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے ہی نور کو تخلیق کیا. وہ جس سے پیدا ہوا اس نے بھی اعلان فرمایا خرجت منی نور، کہ مجھ سے نور خارج ہوا. میں نے نور کو جنم دیا، میں نے نور کو جنم دیا. توجہ دیجیے، مجھ سے نور پیدا ہوا، خرجت منی نور. توجہ دیجیے. پھر اللہ بھی نور بھیجا اس نے، جو وہ بھی نور، وہ بھی کہہ رہا ہے میں بھی نور. والدہ کہہ رہی ہے خرجت منی نور. اب وہ جو کتاب لے کے آیا اس کے لیے سنیے، فرمایا فیہ ہدی و نور. یہ جو کتاب لے کے آیا ہے میرا حبیب، اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے. اس میں بھی ہدایت ہے اور نور ہے. اب آپ کو سمجھ آ گئی. اس سلسلے کو ذرا سمجھنا ہوگا، غور سے میری بات کو سمجھیں گے. اور میں سمجھاتا زیادہ ہوں بات، اس لیے کہ آپ کے دل میں اتر جائے. جو یاد رہے گی آپ کو تو میں بھی یاد آؤں گا. اب توجہ دیجیے. اب آپ نے نور کو دیکھا کہ یہ نور ہے، اللہ بھی نور، بیجا بھی نور، جی اس نے کہا بھی نور، نور مان بھی کہہ رہی ہے نور. اور پھر جو کتاب لے کے آئے اس میں بھی ہدایت اور نور. اس کو کہتے ہیں یہ سلسلہ نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب اس نور کی سمجھ ہمیں نہیں آئے گی کہ یہ نور کیسا ہے. اس نور کی سمجھ ہمیں نہیں آئے گی کہ یہ نور کیسا ہے، کیونکہ اس کی سمجھ ابو جہل کو بھی نہیں آئی. کیونکہ وہ بھی کہہ رہا تھا نور کیسا ہے، کھاتا میرے ساتھ ہے، پیتا میرے ساتھ ہے، رہتا میرے ساتھ ہے، بولتا میری طرح ہے، چلتا میری طرح ہے، رشتہ داری میرے ساتھ ہے. نور کیسا ہے؟ نور کیسا ہے؟ اب توجہ دیجئے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. نور کس کو کہتے ہیں؟ انسان کو پروردگار عالم نے پیدا کیا، اس کے اندر 4 چیزیں رکھی. کتنی چیزیں؟ مجموعہ بنایا اس کو 4 چیزوں کا. جسم انسانی، عقل انسانی، روح انسانی، قلب انسانی. 4 چیزیں. انسانی جسم، انسانی عقل، انسانی بدن، انسانی روح. دیکھا 4 چیزوں کا مجموعہ ہے انسان. اس میں سے کتنی چیزیں خلقی ہیں اور کتنی چیزیں امری. توجہ دیجیے. 1% ہم مادی ہیں، 3% ہم نوری ہیں. 1% ہم مادی ہیں اور 3% نوری. ہم خود 1% مادی اور 3% نوری. ہماری حالت یہ ہے، ہمارے آقا کی حالت کیا ہم خود نوری ہیں. 3% عقل ہماری نور. اب دیکھیے ذرا عقل کیسے نور. توجہ دیجیے. روح ہماری نور، قلب ہمارا نور، صرف جسم ہمارا مادی. اور اس کو ٹوٹلی اگر جمع کیجئے کہ 1-2 کلو ہمارے اندر مادہ ہے، باقی سارا نور ہے. اور جتنی ایک مادی ہماری اندر یہ لگا ہوا ہے، اس کو میٹیریل وائز اگر بازار سے جو کچھ اس ڈھانچے میں استعمال کیا گیا ہے وہ ٹوٹلی اگر بازار سے آپ اس کو خریدیں تو وہ 2 سے 3 ہزار روپے کی ٹوٹلی چیز ہوگی. یہ جو استعمال ہے اس میں کچھ کاربوہائیڈریٹ ہے، اچھا یہ چیزیں تو آپ کے کچھ وٹامنز ہیں. ٹوٹلی 4-5 ہزار روپے کا انسان
قیمت تو کربوں میں ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہے؟ وہ لاجواب ہے. اس کی کیا؟ اس کو دیکھنا ہے کہ وہ لازوال بے مثل وہ کیا چیز ہے، اس کی قیمت کو دیکھیں ذرا. اب آئیے، آپ کے اندر تین چیز ہے. نوری، ایک چیز خلقی. آپ کے قلب کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ عالم ہے. اب دوسری بات اس کو ادھر ہی رہنے دیجیے تاکہ ہم اگلی بات نہیں لیں. اللہ نے اس کائنات کو تخلیق کیا، پیدا کیا. ایک عالم خلق بنایا، ایک عالم امر بنایا. عالم امر نور کی کائنات، عالم خلق مادے کی کائنات. مخلوق جہاں تک مادہ ہے وہاں تک مخلوق ہے. یعنی اللہ کے عرش سے نیچے سارا میٹیریل ورلڈ مادہ. عرش سے نیچے سارا کیا ہے؟ مادہ. توجہ دیجئے میرا. اس سے آگے اوپر کہا گیا کہ وہ عالم امر ہے. وہ عالم امر ہے. توجہ دیجئے، عالم امر نور کی کائنات، عالم خلق میٹیریل ورلڈ مادی کائنات. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد سنیے. جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی؟ آپ نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو. بات بڑی زبردست سمجھا رہا ہوں آپ، اور یہ 1000% یہی بات ہے، بلکہ 1 کروڑ فیصد یہی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی بات بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. سبحان اللہ. توجہ دیجیے. حضور سے ارشاد پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا گیا؟ آپ نے فرمایا اولو ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو. بخاری شریف کی حدیث ہے، صاحب مسلم نے بھی اس کو فرمایا. سب سے پہلے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا. پھر سنیے دوسری بات. پھر کسی وقت پھر حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی گئی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا. توجہ دیجیے، عقل کو پیدا کیا گیا. بات ختم ہو گئی. پھر کسی وقت پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے لوہ کو پیدا کیا گیا. پھر بات ختم ہو گئی. پھر کسی وقت کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز کو پیدا کیا گیا سب سے پہلے؟ فرمایا قلم کو پیدا کیا گیا. اب بات عجب ہے، نبی فرما رہے ایک بار پوچھا فرمایا میرے نور کو پیدا کیا. دوسری بار پھر کسی نے پوچھا فرمایا قلم کو پیدا کیا. تیسری بار پھر کسی نے پوچھا فرمایا عقل کو پیدا کیا. چوتھی بار پھر کسی نے پوچھا فرمایا لوہ کو پیدا کیا. بات بڑی عجیب تھی. کبھی نور کو پیدا کیا، کبھی عقل کو پیدا کیا، کبھی عرش کو پیدا کیا، کبھی لوح کو پیدا کیا، کبھی قلم کو پیدا کیا. بات عجب تھی. ہم حیران ہو گئے کہ کس کو پہلے پیدا کیا گیا. کوئی تو بتائے. حضور ہوتے ہم تو ہم پوچھتے کہ یا رسول اللہ اس میں باتوں میں کچھ ذرا تضاد ہے، کچھ کنٹراڈکشن ہے اس کے اندر، کچھ ذرا ہمیں بتائیے تو صحیح کیا ہوگا، کیا سمجھ آئے گی. ہمیں سمجھ نہیں آئی. توجہ دیجئے. حضور نے فرمایا کوئی سمجھا دے گا تمہیں. اگر تمہیں نہیں سمجھ آئی، چونکہ جنہوں نے مجھ سے پوچھا تھا وہ تو سمجھ گئے، وہ تو سمجھ گئے، وہ تو سمجھ گئے. اگر تمہیں سمجھ نہیں آئی تو جب تمہاری نہ سمجھی کا زمانہ آئے گا تو خود کوئی سمجھا دے گا. میرے ساتھ والے تو سمجھتے ہیں. تم نہیں سمجھ سکے تو کیا ہوگا؟ یہ صدی آ گئی. ذہنوں میں کلیش تھا کہ عقل کیا ہے، لوح کیا ہے، قلب کیا ہے. درویش لاہوری اٹھا، اس نے کہا لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. فرمایا یا رسول اللہ عقل کیا ہے؟ فرمایا عقل جب اپنی بے مثل فراست بنتی ہے تو محمد بنتا ہے. تو محمد بنتا ہے.
تو محمد بنتے ہیں. قلب جب اپنی بصیرت کی انتہاؤں کو چھوتا ہے تو لوح بنتی ہے، محمد بنتے ہیں. توجہ دیجیے. تو فرما میرے وجود سے ہٹ کے اس کائنات میں ہے ہی کچھ نہیں. توجہ دیجیے. پھر یہی جملے انسان کے اندر 4 چیزیں میں نے آپ کو دی: عقل انسانی، قلب انسانی، روح انسانی. 3 دفعہ یہ انسان نور ہے، ایک چوتھی مرتبہ یہ انسان بشر ہے. 3 مرتبہ چوتھا حصہ اس کا بشر ہے. اب اس چوتھے حصے کے ان 4 حصوں کے ملنے سے ایک چوتھی شے پیدا ہوتی ہے. قرآن اس کو نفس کہتا ہے. قرآن اس کو کیا کہتا ہے جی؟ نفس. یعنی عقل انسانی، قلب انسانی، روح انسانی. سمجھ آ رہی ہے؟ جسم انسانی. ان 4 چیزوں کے ملنے سے ایک 5ویں چیز پیدا ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نفس انسانی. اب قرآن مقدس سے ہم نے پوچھا مادہ مر جاتا ہے؟ کہا نہیں. قلب مرتا ہے؟ کہا نہیں. کہا عقل مر جاتی ہے؟ کہا نہیں. یہ تو نور ہے، ان پہ کہاں موت آتی. روح مر جاتی ہے؟ کہا نہیں. دیکھیے نہ مادہ ہمارا مرا، یہ مرتی کیا چیز ہے؟ توجہ دیجیے. نبی نے آ کے سارے راز کھولے، اور یہ پیغمبر اگر نہ آتے تو ساری کائنات سیکرٹ ہی رہتی، کسی کے دماغ میں کچھ بھی نہ آتا. توجہ دیجیے. یہ مادی کائنات جو جسم ہے ہمارا، اس کا ایک ایک ذرہ ہے. اس انسان اس ہمارے وجود کے ایک ایک ذرے، ایک ایک آئٹم پہ بھی موت نہیں آتی. توجہ دیجیے. جسم انسانی پہ بھی موت نہیں آتی، عقل انسانی پہ بھی موت، قلب انسانی پہ بھی موت، روح انسانی پہ بھی موت. پھر مرتی کیا چیز ہے؟ قرآن نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت. کل نفس ذائقۃ الموت. ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز مرنے والی نہیں ہے. مرنے والی وہ ہے جن 4 سے الگ پیدا ہوتی ہے. اس کو سے پیدا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہم نہیں مرتے تو ہمارا نبی کدھر مر سکتا؟ ہم میں مرنے والی کوئی چیز نہیں ہے. ہم بکھر ضرور جاتے ہیں، منتشر ضرور ہو جاتے ہیں، ذروں میں ضرور بڑھ جاتے ہیں، مگر ہمارا ہر ذرہ زندہ رہتا ہے. ہمارا ہر ذرہ زندہ رہتا ہے. ہمارے ہر ذرے کو کان ہوتے ہیں، ہمارے ہر ذرے کو سماعت ہوتی ہے، ہمارے ہر ذرے کو عقل ہوتی ہے، ہمارے ہر ذرے کو شعور ہوتا ہے. ارے ہم نہیں مرتے، ہمارا علی نہیں مرتا، ہمارا نبی کیسے مر سکتا؟ توجہ دیجیے. کوئی بھی چیز، یہ سارا سائنس سے اپروو شدہ مسئلہ ہے، اس میں گپ ہے ہی نہیں ہے کوئی. جو تو ترقی کرتا چلا جائے گا تو میرا نبی مزید ابر کے شان کے ساتھ زندہ ہے. انسان کے ذرے بکھر جاتے ہیں، ان پہ موت نہیں آتی، کیونکہ اللہ نے ریکارڈ بنایا ہوا. تیرے بال ہیں، یہ زمین میں پڑے رہیں گے، یہ زمین پہ انہی سے تیرا ڈی این اے حشر کے دن ٹیسٹ ہوگا. تیرے ناخن یہ پڑے رہیں گے، یہی تیرا ڈی این اے ہے، اس پہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. یہ تیرے بال کٹ کٹ کے جو بکھرتے چلے جا رہے ہیں، یہ حشر تک ختم نہیں ہوتے، یہ بکھرتے رہتے ہیں، اور ان پہ تیرے تمام احوال لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو حشر میں رب جمع کر کے سارے پیش کر دے. یہ تیرے بلیک باکس ہیں،
جب کوئی بھی چیز کہیں سے نہ ملے تیرے اس بلیک باکس سے پروردگار نے رکھ دی، اس میں جمع کیا ہوگا ہر شے، تو سمجھو۔ اب میری بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ عقل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قلب بھی وہ، عقل بھی وہ، نور بھی وہ، کائنات کا ہر ذرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار چیزیں، اور پانچویں کیا آ گئی؟ نفس انسانی، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اب میری بات سنیں، نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ نفس کی 4 سٹیج ہیں۔ نفس انسانی کے کتنے سٹیج ہیں؟ 4 سٹیج ہیں۔ پہلا نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، تیسرا نفس ملہمہ، چوتھا نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، اور 2 اس سے اوپر بھی ہیں، راضیہ اور مرضیہ۔ کیا بات ہے! نفس راضیہ اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اوپر کی بات ہے، وہ اوپر کی بات ہے۔ نیچے کی 4 باتیں تو سن لے، وہ اوپر کی بات ہے، اس کو ہم بالکل ٹچ نہیں کریں گے۔ نیچے کی 4 باتیں تو سن لے کہ نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ ہے ایک، اس میں ظلمت ہی ظلمت ہے، اس میں کیا ہے؟ ظلمت ہی ظلمت ہے۔ میں بتاؤں تجھے نبی کا نور کدھر آتا ہے؟ نبی کا نور کہاں؟ نبی کے نور کی تجھے حاجت پڑتی ہے؟ کوئی فرد ہی ایسا نہیں جو نبی کے نور سے استفادہ نہ کر کرے۔ انسان کو پیدا کیا پروردگار عالم نے، سنیے غور سے سن رہے ہیں آپ میری بات؟ مشکل تو کوئی بات نہیں ہے، میں بہت آسان کر کے بتا رہا ہوں تاکہ تجھے مقام مرتضیٰ و مصطفیٰ سمجھ میں آئے۔ غور سے سنیے، اور اس میں کوئی ذرہ برابر میری گپ شامل نہیں ہوگا، نہ اس میں میرا اپنا کوئی اظہار خیال ہوگا، نہ اس میں کوئی منطق میں استعمال کروں گا، نہ اس میں کوئی فلسفہ استعمال کروں گا، نہ اس میں کوئی استدلال استعمال کروں گا۔ اس میں سراسر اقتضاء النص نہیں، عبارت النص سے برباد ہوگا۔ توجہ دیجیے، ارشاد فرمایا 4 ہمارے اندر جسم انسانی، عقل انسانی، روح انسانی اور قلب انسانی۔ نیچے آگے پھر ہم 3 نور کی کائنات میں ہیں۔ نیچے آ گیا نفس انسانی، اور نفس انسانی 4 صورتوں میں تبدیل ہوا، 4 شکلوں میں بنا۔ ایک نفس امارہ، ایک نفس لوامہ، ایک نفس ملہمہ، ایک نفس مطمئنہ۔ 4 یہ پہلے کی نفس کی 4 شکلیں ہو گئی۔ اب نفس امارہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اس میں اندھیرا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اندھیرا ہے۔ نفس امارہ میں کیا ہے؟ اندھیرا۔ مگر یہ اندھیرا کیا ہے؟ اور نفس مطمئنہ میں نور ہے۔ یہ نور کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ بندہ میرے سامنے ایک ہی طرح کا، بندہ ایک ہی طرح کا میرے سامنے، اس کے اندر نہ مجھے اندھیرا نظر آتا ہے، نہ اس کے اندر مجھے اجالا نظر آتا ہے، مگر اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، تم میری آنکھوں سے دیکھ، میرے نبی کے فرمان سے دیکھ، تجھے بندے میں نور الگ نظر آئے گا، اندھیرا الگ نظر آئے گا۔ بندے میں ہی تجھے اندھیرا الگ نظر آئے گا اور اجالا الگ نظر آئے گا۔ اس لیے فرمایا اتقوا من فراست المومن فإنه ينظر من نور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اب آپ نے دیکھا کہ بندہ ہے، اس میں نفس امارہ ہے، اور نفس امارہ سراسر ظلمت ہے۔ سراسر کیا ہے؟ ظلمت۔ ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ ظلمت کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کو۔ اب میرے بات، نبی بھیجنے کا ایک مقصد اللہ نے بیان فرمایا۔ میں نے آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ جتنے نبی بھیجے ہیں انہیں یہ حکم دیا ہے لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تمہیں
مقصد بعثت رسالت کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ تمہیں وہ اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لائیں۔ دیکھیے نور کی طرف وہی لے جا رہا ہے نا جو خود نور ہو، اور جس کے پاس نور ہو، جس کی زبان نور ہو، جس کی کتاب نور ہو، جس کا خون نور ہو، جس کی سوچیں نور ہو، جس کے تخیلات نور ہوں، جس کے تصورات نور ہوں، جس کے لیے زمین و آسمان کا نور ہو، نور کی طرف وہی لے جا سکتا ہے نا، اس کے سوا تو کوئی نہیں لے جا سکتا۔ نور فرما ہم نے یہ نبی اس لیے بھیجے ہیں لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ اب اس جملے کو یاد رکھیے، یہاں پہ آپ کو چھوڑ کے اگلی حدیث پڑھتا ہوں۔ فرما النَّاسُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کی طبیعت کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ الناس ثلاثۃ اقسام، لوگ 3 قسم کے ہیں۔ اس میں بالکل یہ نہیں کہا مولوی 3 قسم کے، بالکل نہیں کہا پیر 3 قسم کے، بالکل یہ نہیں کہا۔ فرما عوام لوگ 3 قسموں پہ مشتمل ہیں، اسی میں یہ سارے ہیں، اسی میں یہ سارے ہیں۔ یعنی آدم کی اولاد کتنی قسموں پہ مشتمل ہے؟ 3 قسموں پہ۔ طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے اعتبار سے کتنی قسموں پہ مشتمل ہے؟ نبی میرے آقا علیہ السلام فرمایا الناس ثلاثۃ اقسام، قسم الاول یشبہون البہائم، پہلی قسم انسانوں کی وہ ہے جو حیوانات سے مشابہت رکھتے ہیں، حیوان نہیں ہے مگر حیوانات سے مشابہت رکھتے ہیں۔ القسم الثانی یشبہون الملائکہ، دوسری قسم ایسی انسانوں کی ہے جو فرشتوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ تیسری قسم انسانوں کی ایسی ہے القسم الثالث یشبہون الانبیاء، تیسری قسم انسانوں کی وہ ہے جو نبیوں کی طرح ہے، جو نبی نہیں ہے مگر نبیوں جیسے ہیں۔ توجہ دیجئے، جس کے لیے حضور نے بھی فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے اہل علم بنی اسرائیل کے نبیوں۔ اب توجہ دیجئے، فرمایا وہ قسم انسانوں کی جو پہلی ہے ان کے اوپر اماریت کا غلبہ ہوتا ہے، ان کے اوپر کون سا نفس غالب ہوتا ہے؟ نفس امارہ۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ولادت مصطفیٰ کیا ہے، مقصد ولادت مصطفیٰ کیا ہے، مقصد بعثت مصطفیٰ کیا ہے۔ توجہ دیجئے، پہلی قسم انسانوں کی نفس امارہ جو حیوانات سے مشابہت رکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا ان کی قسم اول جو حیوانات سے مشابہت رکھتے ہیں ان کی خصلتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، العقل والشرب والنوم والمباشرہ۔ حضور نے فرمایا ان کے 4 کام ہوتے ہیں، کھانا، پھر کھانا، پھر کھانا، پھر کھانے کی طرف جانا، پھر کھانا تلاش کرنا۔ 24 گھنٹے وہ سرگرداں رہتے ہیں کھانے کے پیچھے، شام ہو گئی تو اگلے کھانے کے پیچھے، صبح ہو گئی تو اگلے کھانے کے پیچھے بھاگ پڑے۔ توجہ دیجئے، یہ کس نے فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا القسم الاول یشبہون البہائم، ان کے 4 کام ہیں العقل والشرب والنوم والمباشرہ، ان کے کام ہیں صرف کھانا، پھر پینا، صرف سونا، اور جب خوب کھاتے ہیں اچھی طرح آرام کرتے ہیں، سوتے ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی پاک نے کھانا، پینا اور سونا، جب یہ 3 کام کرتے ہیں تو جسمانی طور پہ ملکیت کم ہو جاتی ہے اور حیوانیت بڑھ جاتی ہے۔ مجھے ذرا توجہ دیجیے، نبی سے شروع کروں گا، میں پھر آپ کو بتاؤں گا، نیچے آؤں گا، نبی سے شروع کروں گا، لیکن میں ایک پہلو کا نام لوں گا، دوسرے پہلو کا نام بالکل نہیں لوں گا۔ آگے خود ہی دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ فرمایا یہ 4 کام ہیں کھانا، پینا، سونا اور نسل پیدا کرنا، نسل کشی۔ یہ 4 کام اس انسان کے ہیں
جس انسان پہ غلبہ حیوانیت ہو، ان 4 کاموں کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں سوچ سکتا۔ آپ نے دیکھا یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ 4 کام کے علاوہ کچھ بھی سوچ۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ان 4 کاموں سے علاوہ ہم کیا سوچتے ہیں، ان 4 کاموں کے علاوہ ہم کیا سوچتے ہیں۔ یہ ہے پیغام محمدی اور یہ ہے مقصد بعثت ولادت محمدی کہ تمہیں فرشی سے عرشی بنایا جائے، تمہیں حیوانوں سے انسان بنایا جائے۔ توجہ دیجیے، یہ جب پہلے 4 کام حیوان کے ہو گئے تو اس کا کام سامنے آ گیا، کھانا پینا سونا اور نسل پیدا کرنا، یہ 4 کام ہیں۔ کسی انسان کی زندگی میں اگر صرف یہی 4 کام ہیں تو پھر میری بات سن لیجئے، حیوانوں میں جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی۔ حیوانات میں جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی، اس کا خدا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس طرح بکری مر گئی، گدھا مر گیا، بیل مر گیا، بھیڑ مر گئی اور مرنے کے بعد ناسوت میں ہی رہے گی، اس کا چونکہ ملکوت سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس کا نور سے بھی کوئی تعلق نہیں رہا، نور والے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ توجہ دیجئے، حیوان میں کیا ہوتی ہے؟ جان۔ میں نے پورا قرآن پڑھا، میں قطعاً قائل نہیں ہوں کہ حیوان کے اندر بھی روح ہے، اس لیے کہ میرے انسان نے جب آدم کو پیدا کیا، میرے اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تو سرے عام ڈنکے کی چوٹ پہ فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس انسان میں اپنی روح پھونکی ہے۔ کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ میں نے گدھے میں بھی اپنی روح پھونکی، میں نے گھوڑے میں بھی اپنی روح پھونکی ہے۔ جانوروں میں جان ہے، ان میں روح نہیں ہے، اس لیے ان کے اندر نور نہیں ہے، ان کے اندر شعور نہیں ہے۔ اب آپ سمجھ گئے میری بات؟ ان کے اندر جان ہے، روح نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ؟ ہم بھی اگر جان میں رہیں گے تو پھر مرنے کے بعد اسی ناسوت میں رہیں گے، اوپر ملکوت کی طرف نہیں چڑھ سکیں گے۔ یہ ہے نفس، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ، اور اس میں ظلمت کی شکل جھوٹ کی ہے اور نور کی شکل سچ کی ہے۔ توجہ دیجیے، اگر آپ کے اندر ظلمت ہے، آپ کے اندر جھوٹ ہوگا، آپ کے اندر بدکاری ہوگی، آپ کے اندر چوری ہوگی، آپ کے اندر ڈاکہ زنی ہوگی، آپ کے اندر قبیحیات ہوں گے، آپ کے اندر بد خصلتی ہوگی، بد اخلاقی ہوگی، یہ ساری کی ساری ظلمت ہے۔ نبی آیا ہے تمہیں جھوٹ سے نکال کر سچ کی طرف لانے کے لیے، بخل سے نکال کر سخاوت کی طرف لانے کے لیے، سخاوت سے بھی بلند کر کے ایثار کی طرف لانے کے لیے، ایثار سے بھی بلند کر کے احسان کی طرف لانے کے لیے۔ نبی کے ساتھ جتنے لگو گے بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ گے، بلند سے بلند تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ حیوانوں سے جتنی دوستی ہوگی پست سے پست تر ہوتے چلے جاؤ گے، حتیٰ کہ ایک وقت میں قرآن پکار اٹھے گا۔ فرمایا قرآن مقدس نے کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ حیوان ہے بلکہ ان سے بھی نچلی سطح پہ۔ آپ نے دیکھا، غور کیا آپ نے اس بات پہ، یہ پہلی قسم ہے نفس امارہ کی، جس میں جھوٹ ہے، مسلسل جو انسان بولتا رہتا ہے، مسلسل غیبت، مسلسل چغلی، مسلسل بدکاری، مسلسل تنگ کرنا، ماں باپ کی خدمت سے گریز کرنا، ماں باپ کی اطاعت اور محبت سے گریز انسان کے اندر، یہ ساری چیزیں پیدا ہوگی تو طبیعت میں ظلمت ہے۔ نبی آیا ہے لیخرجکم من الظلمات الی النور، نبی اس ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لانے کے لیے آیا۔ اب جب تم نور کی طرف جاؤ گے، جب تک تم عماریت میں تھے، بخدا اللہ کے ہاں ہمارا کوئی ذکر نہیں ہے۔ جب تک ہم عمارہ کی صف میں ہیں، اللہ کے ہاں ہمارا کوئی ذکر کیوں؟ قرآن مقدس نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس امارہ ہمیشہ تجھے 3 لذتوں کی طرف لے جاتا ہے۔
یا زبان کی لذت، یا شہوات کی لذت، یا خواہشات کی لذت؟ نفس ہمارا کتنی لذتوں کی طرف لے جاتا ہے؟ یا زبان کی لذت کہ تو ٹیسٹی سے ٹیسٹی، لذیذ سے لذیذ ترین کھانے کی طرف جائے گا۔ اگر لذیذ سے لذیذ تر کھانا تجھے ظلمات سے نکال سکتا ہوتا تو میرا علی کبھی بھوکا نہ رہتا۔ لذیذ سے لذیذ کھرتانا اگر تجھے ظلمات سے نکال سکتا ہوتا، توجہ دیجئے، تو مصطفیٰ کے گھر میں 3 مہینے تک کبھی صرف کھجور اور پانی نہ کھائے جاتے۔ خاندان نبوت کوئی ایک بھی بتا دیا جائے جس کے دسترخوان سج گئے، کہیں ایک بھی بتا دیا جائے جس کے ہاں سج گئے ہوں، تیری زبان کی لذت تیرے جسم کا ستیہ ناش کرے گی۔ تیری زبان کی لذت جسم کا ستیہ ناش کرے گی، شہوات کی لذت تیری پوری باڈی کو تباہ کر دے گی، خواہشات کی لذت تیرے پورے نسل کو تباہ کر دے گی۔ یہ ہے نبی کا فرمان۔ اور اس زمانے میں ہم نے یہ ساری چیزیں بھلا دی، یہ ساری چیزیں، چونکہ ان کو یاد کرنے کے لیے پھر جسے نانے جوی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر دیا۔ اس دور میں ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے نانے جوی چاہیے ہے جو حیدر کو ملا کرتا تھی، علی کو ملا کرتی تھی۔ علی نے آسمانی کائنات میں، زمینی کائنات میں، بالا و پست میں علی کے نغمے یوں ہی نہیں گانے چلے گئے۔ علی اتنا بے نیاز ہو گیا، اتنا بے نیاز ہو گیا کہ خدا خود پوچھتا تھا، علی راز کیا ہے تیری اتنی بے نیازی کا؟ توجہ دیجیے، استغنا مرد مومن کا شیوا ہے۔ اب نفس امارہ آپ نے دیکھا جو اس کے اندر ہے۔ دوسری قسم ہے نفس لوامہ۔ قرآن بیان کرتا ہے، قرآن مقدس کا فلا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں اس شخص کی جو امارہ سے نکل آیا اور لوامہ میں داخل ہو گیا۔ قسم کھاتا ہوں، توجہ دیجئے، پہلے جب تو گائے کی طرح تھا، بھیڑ کی طرح تھا، بکری کی طرح تھا، اس کی طرح تھا، تیرا کوئی تذکرہ بالائی کائنات میں نہیں تھا، مگر جب تو گائے، بھیڑ، بکری سے نکلا اور ایک دن نئے نوجوان تیرے دل میں خیال پیدا ہوا، یار میں کوئی بھیڑ بکری تو نہیں ہوں، میں انسان ہوں، کیوں نہ میں رات کو کھڑا ہو کر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھوں، کیوں نہ میں رات کو کھڑا ہو کر اپنی جبین نیاز کو اپنے مالک کے سامنے رکھ دوں، کیوں نہ میں اپنی آنکھوں سے 4 آنسو بہا لوں رات کے پچھلے پہر، تاکہ میرے اور میرے مولا کے درمیان راز و نیاز ہو جائے، تعلق جڑ جائے، رشتہ قائم ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا تجھے خیال آ گیا، فلا اقسم بالنفس اللوامہ، تو نے اپنی ملامت کی ہے، یار میں بھی کوئی انسان ہوں، میں بھی کوئی انسان ہوں۔ اللہ نے کہا نہ تو نے لمبے سجدے کیے، نہ لمبے نفل پڑھے، نہ لمبی تہجدیں پڑھی، نہ لمبی تلاوتیں کری، تیرے دل میں صرف یہ خیال آیا یار میں بھی کوئی انسان ہوں جو اپنے مولا سے ہٹا ہوا ہوں۔ رب نے کہا آجا میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اتنا خیال آ گیا سبحان اللہ، اتنا خیال آ گیا کافی ہے۔ رب نے کہا میں تجھے صرف اس خیال ہی کی بنسبت ایک سٹیپ اوپر کر لیتا ہوں اور تیری قسمیں کھاتا ہوں، تیری قسمیں کھاتا ہوں۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، مجھے اس ترقی یافتہ نفس لوامہ والے نوجوان کی قسم ہے جو سینما کی طرف جا رہا تھا، خیال آیا یار اس شیطانی کھیل کی طرف کدھر جاؤں، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ پلٹ آیا، آگے ابھی لمبے نفل نہیں پڑے، صرف قدم موڑے، رب کو پیار آ گیا، رب کو پیار آ گیا۔ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اس نے پورا تسلسل کے ساتھ تمہیں ظلمات سے نور کی طرف بلانا شروع کر دیا ہے۔ اب اگلی توجہ سے یہ نفس لوامہ تھا، پھر نفس مطمئنہ ہے، نفس ملہمہ ہے،
نفس ملہمہ ہے. نفس ملہمہ کیا ہے کہ تیرا خیال آیا یار پہلے تو پورا نرا ڈنگر ہی تھا, اب کچھ خیال آیا تو انسان بننے کا جی چاہا, اب سمجھ نہیں لگتی کروں کیا, اب سمجھ نہیں لگتی جاؤں کدھر, اب سمجھ نہیں لگتی جاؤں کدھر. قرآن سنیے, قرآن کہہ رہا خیال آیا یار وہ تو چھوڑا سلسلہ, اب سمجھ نہیں لگتی جاؤں کدھر. نبی تو 1400 سال پہلے گزر گئے, اب خیال آیا جاؤں کدھر. کون سی جگہ ہے جہاں سے مجھے رہنمائی ملے گی. توجہ دیجیے, نفس مطمئنہ کی بات کر رہا ہوں, خیال نفس ملہمہ کی بات کر رہا ہوں. خیال آیا کہ کہاں جاؤں, بتانے والا کوئی نہیں, رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں. کوئی وہابی ہے, کوئی شیعہ ہے, کوئی سنی ہے, کوئی کچھ بلا ہے, کوئی کچھ بلا ہے. ایک کی طرف جاؤں تو بھی مارا گیا, دوسرے کی طرف جاؤں تو بھی مارا گیا, تیسرے کی طرف بھی جاؤں تو بھی مارا گیا. مولا میری دماغ میں سمجھ نہیں آتی میں کروں کیا. پروردگار نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. ٹھہر میری طرف آ گیا ہے نا, میں مسلسل تیرے دل کو اپنے رحمانی الہام سے بھر دوں گا. فرما میں چھوڑوں گا نہیں تجھے, تیرے دل میں الہام عطا کروں گا, تیرے دل میں الہام دوں گا, اوپر سے میسج میں بھیجوں گا. فرشتے سمائی لے کر زمینی فرشتوں تک آئیں گے. زمینی فرشتے یہ میسج پوری طرح ملفوف کر کے, پوری طرح لپیٹ کر, پوری طرح اس کو چھپا کر براہ راست تیرے دل میں الہام کریں گے. اور تیرے دل میں الہام کرنے کے بعد تیرے دل میں خیال خوبصورت آ جائے گا, خوبصورت خیال آئے گا, اور خوبصورت خیال پھر تیری صورت بدلے گا, اور صورت تیرا اندر, صورت تیرا نیت بنے گی. خوبصورت خیال تیری نیت بناؤں گا, نیت کو ارادے میں بدلوں گا, ارادے کو عمل میں بدلوں گا, عمل کو جزا میں بدلوں گا, جزا کو مصطفیٰ میں بدلوں گا. بہت خوبصورت راستے ہیں بخدا, ہر راہ مصطفیٰ کی طرف جا رہی ہے, ہر راہ نبی کی طرف جا رہی ہے, اور ہر راہ علی کی طرف جا رہی ہے. توجہ دیجیے کیسے کیسے. اب میں آخری باتیں دو کر کے ختم کروں گا. آخری دو باتیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, تشریف لائے, آپ کے پاس نبوت بھی تھی, رسالت بھی تھی. کیا تھا آپ کے پاس؟ نبوت بھی, اور آپ کو معلوم ہے نبوت کس کو کہتے ہیں؟ بالکل نہیں, مجھے پتا ہے, آپ کو کچھ پتا نہیں, کیونکہ آپ علم نہیں سنتے اور آپ کو علم کوئی بتاتا بھی نہیں. مست رکھتے ہیں لوگ آپ کو تاکہ اس کی دماغ میں کچھ نہ ڈل جائے, دماغ بند رہے, بس بچت کرتا ہے. توجہ دیجئے, عقل انسانی کو روشن کرنا یہ میراث علی ہے, یہ میراث ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. دروازے کا کیا مطلب؟ جو اندر آئے گا وہ بھی دروازے سے ہو کر آئے گا, جو باہر جائے گا وہ بھی دروازے سے ہو کر آئے گا. گویا جو میرے پاس آئے گا وہ بھی علی کے دروازے سے ہو کر آئے گا, جو باہر جائے گا وہ بھی علی کے دروازے سے ہو کر آئے گا. جو ادھر سے آئے گا وہ بھی علی دروازہ ہے, میں شہر ہوں. جو جائے گا علی سے ہو کے جائے گا, جو آئے گا علی سے مل کے آئے گا. جو نہ جاتے ہوئے علی کو مل کے جائے, نہ آتے ہوئے علی کو مل کے آئے, اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. توجہ دیا, دروازہ کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها, علی دروازہ. حضور کی بات سنا رہا ہوں. نبی اکرم نبی ہے. نبی کون ہوتا ہے جی؟ نبی کون ہوتا ہے؟ رسول. ہمارے نبی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ نبی کتنے اس کائنات میں آئے؟ 1,24,000 یا کم و بیش نبی آئے۔ نبی ہے کیا اور نبوت ہے کیا چیز؟ نبی کون ہے اور نبوت کیا ہے؟ اگر آپ کو پہلے نہیں یاد، بٹھا لیجئے دماغ میں، یاد کر لیجئے کہ نبوت ایک فیض ہے جو براہ راست اللہ اس کو دیتا ہے جس کو نبی بنانا چاہتا ہے۔ نبوت فیض ہے، نبوت فیض ہے، یعنی ایک کھڑکی ہے جو کھڑکی خدا اور نبی کے درمیان کھلتی ہے۔ اس کھڑکی کھلی ہوئی کو نبوت کہتے ہیں، جس سے فیض آتا ہے اس کو نبوت کہتے ہیں، اور جس کو یہ فیض ملے اس کو نبی کہتے ہیں۔ یعنی نبی کا براہ راست تعلق کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے لے رہا ہوتا ہے، اللہ سے جو لے رہا ہے وہ نبوت نور ہے، اور جس کو مل رہی ہے وہ نبی ہے، جس کو مل رہی ہے وہ، مگر جب تک وہ نبی ہے وہ دے کسی کو کچھ نہیں سکتا۔ جب تک وہ نبی ہے کسی کو دے کچھ نہیں سکتا، لے تو سکتا ہے، خود تو مزے کر سکتا ہے، خود تو جہاد پا سکتا ہے، خود تو دن رات مزے کر سکتا ہے، خود تو یار کے پاس ہوتا ہے، مگر کسی کو یار تک پہنچا نہیں سکتا، کسی کو یار تک پہنچا نہیں سکتا۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ یہ جو مجھ سے لے رہا ہے یہ آگے دے بھی، یہ آگے دے بھی، تو پھر نبی کو رسول بناتا ہے۔ نبی کو، میں سادہ بات کر رہا ہوں، میری اس دنیا اس بات کو دنیا انسانیت کا کوئی عالم، کوئی فالس، کوئی مبلغ، کوئی انسان رد نہیں کر سکتا، کوئی اس بات کو رد نہیں کر سکتا کہ نبوت فیض ہے، اور جس کو وہ فیض مل رہا ہے اس کو نبی کہتے ہیں۔ نبوت نور ہے، اور جس کو وہ نور مل رہا ہے اس کو، مگر ابھی نبی اور اللہ کے درمیان ہی ہے، کسی دوسرے کو مل نہیں رہا، لے نہیں رہا۔ اللہ جب کسی سے دلوانا چاہتا ہے تو اسی نبی کو رسول بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ رسول۔ نبی لینے والا، رسول دینے والا، رسول دینے والا۔ نبی، نبوت کا تعلق اللہ سے ہے، رسالت کا تعلق مخلوق سے ہے۔ نبوت عروجی ہے، رسالت نزولی ہے۔ نبوت عروجی ہے، رسالت نزولی ہے۔ نبوت میں خدا سے تعلق ہوتا ہے، رسالت میں مخلوق سے تعلق ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا، اب یہ جو لیتے رہے اللہ سے، وہ 1,24,000 اور کتنے ہی تھے، مگر دینے والے ان میں سے کتنے نکلے؟ 313۔ دینے والے کتنے ہوئے؟ رسول کتنے ہوئے ان میں سے؟ 313۔ سارے لینے والے تھے، دینے والا جب اللہ نے چاہا تو 313 ان میں سے کیا بنائے؟ رسول۔ اب لینے والے کئی لاکھ، دینے والے بہت تھوڑے۔ 313 دینے والے، اب وہ 313 رسول لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اور اللہ سے نبوت کے راستہ سے لے رہے ہیں، اور رسالت کے راستہ سے دے رہے ہیں۔ پھر اللہ نے جب چاہا کہ یہ 313 بہت زیادہ ہیں، میں ان کو اپنے وقت پہ ختم کروں گا، میں نے کچھ چوٹی کے ان میں سے نکالنے ہیں، چوٹی کے ان میں سے نکالے تو 5 اولو العزم رسول نکالے۔ کتنے؟ 5۔ ان کو کیا کہا قرآن نے؟ اولو العزم رسول۔ کیا میری بات درست ہے کہ نہیں؟ نبی، رسول، اولو العزم رسول۔ اولو العزم وہ جن کو دیا بھی، دینے کا طریقہ بھی بتایا، جن کو اللہ نے دیا بھی اور دینے کا طریقہ بھی بتایا
کسی کو تورات دی، کسی کو زبور دی، کسی کو انجیل دی، کسی کو صحف ابراہیم و موسیٰ، اولو العزم رسول بنایا۔ پروردگار کا ارادہ بنا قیامت قریب ہے، میں اس چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں، میں سارے چیپٹر کو کلوز کرتا ہوں، بس اب ایک ہی رکھوں گا جو مجھ سے لیتا جائے گا اور مخلوق کو دیتا جائے گا۔ اب اتنوں کی ضرورت، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس نے اناؤنسمنٹ کی، میں تم سب کے لیے رسول اب بن کے آ گیا۔ دنیا میں اب میرے بعد کوئی رسول لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، میں آخری نبی، انا خاتم النبیین۔ اب جو کچھ جس کو بھی ملے گا، توجہ دیجئے، میری بات جذبات کی رو میں نہیں ہے، کیونکہ میں جذبات سے کھیلا نہیں کرتا۔ میری بات ایک صرف فصاحت اور بلاغت اور خطاب نہیں، چونکہ آپ سے مجھے کوئی داد نہیں چاہیے، مجھے آپ سے کوئی چیز نہیں چاہیے۔ اللہ کی نازک سی مخلوق، محتاج مخلوق، تم مجھے کیا دو گے؟ مگر جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کے تم محتاج ہو، چونکہ یہ وراثت نبی اور علی ہے، یہ وراثت نبی اور علی ہے۔ آپ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے ہے، یہ وراثت نبی اور علی دے رہا ہوں۔ اب نبی کیا غضب کیا دے رہا ہے نبی؟ توجہ دیجیے، ایک آخری 5 میں سے جو آخری نبی نکالے اور ان کو محبوب محمد مصطفیٰ بنایا اور بلا کے فرمایا، نبی میرے حبیب، میرے محبوب، میں نے نبوت بھی دی ہے آپ کو، رسالت بھی دی ہے آپ کو، اور ولایت نبی کے پاس ہوتی ہی ہے، ولایت ہوتی ہی نبی کے پاس ہے، نبوت بھی لی اور رسالت بھی لی۔ اب آئیے، نبی ہے آخری، نہ اس سے پہلے کوئی نبی، نہ اس کے بعد کوئی نبی ایسا جو اس جیسا ہو، توجہ دیجیے، نہ اس سے پہلے کوئی رسول اور نہ اس کے بعد کوئی رسول ایسا اس جیسا کہیں جسے، توجہ دیجیے، چونکہ اللہ نے سب سسٹم ختم کیے، ایک کو رکھا، کیوں؟ تاکہ میری توحید سمجھ آئے، تاکہ میری توحید سمجھ آئے۔ میری توحید کیسے سمجھی جائے گی؟ ہائے ہائے، میری وحدانیت کیسی سمجھ آئے گی؟ ہو بہو ایسے سمجھ آئے گی کہ میں بے صورت ہوں، میں دنیا صورت کو چاہتی ہے، دنیا صورت کو چاہتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے، میں بے صورت ہوں، میں اپنی ایک صورت بنانے لگا ہوں، میں اپنی ایک صورت بنانے لگا ہوں تاکہ میں اس میں سے نظر آؤں، میں اس میں سے۔ ہر ایک نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کہاں ہے؟ ہر ایک نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، بعد میں آئے گا وہ بتائے گا، ہم اس کی بات بتائیں گے، وہ اللہ کی بات بتائے گا۔ یاتی من بعد اسمہ احمد، ہم ایک ایسے ہیں، محمد میرے بعد آئیں گے، وہ بعد والوں کی باتیں بتائیں گے، ہم اس کی بات بتانے کے لیے آئے ہیں، وہ اللہ کی باتیں بتانے کے لیے آئے گا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنیے، آخری بات، آخری بات، نبوت اور رسالت حضور کو دی گئی، نبوت اور نبوت ہے لینے کا نام اور رسالت ہے دینے کا نام۔ ہمارے نبی کی نبوت بھی قیامت تک چلے گی اور ہمارے نبی کی رسالت بھی قیامت تک چلے گی، توجہ دیجیے، قیامت تک چلے گی۔ کیا معنی ہو گیا اس کا؟ اللہ نے فرمایا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے حبیب، ساری سیورنٹی آف پاور، ساری ریاست اعلیٰ، ساری حدود اختیار اب میں نے تیرے ہاتھ میں دے دی ہے، تیرا ہاتھ میرا ہاتھ، تیرا بول میرا بول، تیرا کول میرا کول، تیرا ارادہ میرا ارادہ، تیری نیت میری نیت، تیرا گھرانہ میرا گھرانہ، الخلق عیال اللہ، تیرا گھرانہ میرا گھرانہ۔
اب میں تو نہیں نظر آؤں گا کسی صورت میں. پھر میرے علی شاہ نے کہا میں ایک شکل بیان کر دیتا ہوں. آپ نے اشارہ کر کے فرمایا اے صورت ہے بے صورت بھی, اے صورت ہے بے صورت بھی, او بے صورت ظاہر اس صورت بھی, او بے صورت ظاہر اس صورت بھی, او بے رنگ دسے اس مورت بھی.